اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام ورس نمبر 152 ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے الا مگر باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے کہ جو بہتر ہو، یعنی کہ تم اس کے مال کو اگر اچھی نیت سے تجارت میں لگاتے ہو اور اسے بڑھاتے ہو اس کے مال کو تو یہ جائز ہے، لیکن لوٹنے کی نیت سے یا اس کے چھوٹے ہونے سے یا یتیم ہونے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر یہ کوئی کام کرتے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کیا مطلب بدنیتی کے ساتھ، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مگر احسن طریقے سے تم اس کے مال کو تجارت میں لگا سکتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کو خود اپنے تصرف میں لا سکے۔ وَأَوْفُوا اور تم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور تم ناپ تول کو پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها اور اللہ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو فَاعْدِلُوا تو عدل کے ساتھ کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ بے شک وہ تمہارا قریبی عزیز ہی کیوں نہیں ہے، مطلب تم قریبی عزیز بھی ہے، اگر آپ سچی بات کہتے ہو، اگر اس کے خلاف ہے وہ بات جو آپ کے عزیز کے ہے تو آپ اس وجہ سے سچی بات کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ میرا عزیز ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو فَاعْدِلُوا تو سچی بات کیا کرو، عدل کی بات کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ بے شک وہ تمہارے قریبی عزیز بریکٹ میں لکھ لیں اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور تم اپنے وعدوں کو وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور تم اپنے وعدوں کو کیا کیا کرو، وفا کرو۔ ذالکم اس لیے کہ وصاکم اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے ان باتوں کی، کن باتوں کی، کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ گے، تم ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور عدل کی بات کہنی ہے بے شک وہ قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور تم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم اللہ ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ ولا and don't تقربوا go near مالا wealth یتیم of the orphans الا except باللتی with that here which ahsanu is best حتى until yabluga he reaches ashudda his maturity وَأَوْفُوا and give full kila the measure والميزان and the weight وبالقسط with justice لا not نکلف we burden نفسا any soul illa except wus'aha to its capacity وَإِذَا and when قُلْتُمْ you speak فَعْدِلُوا then be just walau if even if kana he is the one of qurba a near relative وَبِعَهْدِ and the covenant Allah of Allah Ufu fulfill ذَلِكُمْ that wasakum he has enjoined on you bihi with it لَعَلَّكُمْ so that you may tazakkarun remember and don't approach the orphan's property except in a way which is best until he reaches maturity. He give and give full measure and weight in justice. We don't charge any soul except with that within its capacity. And when you testify, be just, even if it concerns a near relative. And the covenant of Allah fulfill. This has He instructed you that you may remember. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ